بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، سورت کا رکوع نمبر 10 اور جز رابع چوتھے پارے کا پہلا رکوع۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نہیں تم پاؤ گے البر نیکی، نیکی کی حقیقت کو، جنت کو۔ البر جنت، نیکی بلائی، ہرگز نہیں تم پاؤ گے حتیٰ کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس سے جو تم محبت کرتے ہو، اپنی پسندیدہ اور پیاری چیزیں، مال ہے، اولاد ہے، وقت ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے ضرور خرچ کریں۔ رزق بھی اللہ نے دی ہے، اولاد بھی اللہ پاک نے دی ہے، وقت بھی اللہ پاک نے دی ہے۔ مما تحبون، اس سے جو تم پسند کرتے ہو، پیاری محبوب چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناقص اور نکمی چیز اللہ کے لیے دے دی اور یہ کہا کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت البر ہے۔ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں حاصل کر سکتے حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس سے جو تم محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی چیز سے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ پاک اس کو جاننے والے ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل ولا نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کل الطعام، ہر قسم کی کھانے والی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، جو اس امت میں حلال ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، کھانے والی، جو اس امت میں حلال ہے، مگر جو حرام کیا اسرائیلوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے، معنی اس کا ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ نفس ہی، اپنے آپ پر، من قبل ان تنزل التوراة، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سطحی سا اعتراض کر دیا، حقیقی سوال تو کوئی بنتا نہیں تھا، اور یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں اونٹ کا گوشت حلال ہے، اونٹ کا دودھ حلال ہے، ان چیزوں کو آپ حلال کہتے ہیں، جبکہ دین ابراہیمی میں حضرت یعقوب علیہ السلام تو اس کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ اقرار کر دیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، قل فأتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات کو اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو کوئی حرام نہیں کیا، صرف اپنی طبیعت کی وجہ سے طبی طور پر ایک چیز پسند نہیں ہوتی، آپ نے نہیں اس کو کھایا۔ تو یہ اعتراض کر دیا یہودیوں نے، کیسے نبی ہیں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور اس دین کے منہج پر چلنے والے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اس کو حرام کہا ہے، اونٹ کے گوشت کو۔ تو فرمایا حرام نہیں کہا، حرام تم نے خود کہہ دیے، آپ نے تو اپنی طبی ایک ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ایک چیز نہیں استعمال کی، نہیں کھائی۔ تورات میں پڑھ کر دیکھ لو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں کہا۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ بس جو باندھتا ہے جھوٹ اللہ پر اس کے بعد بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل فرما دیجیے صدق اللہ، اللہ پاک نے سچ کہا ہے، اس کو حرام نہیں کیا گیا، اللہ پاک نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، تم پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جو یک طرفہ تھے، حنیفہ نہیں تھے شرک کرنے والوں سے۔ بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے للذی ببکہ تھا، وہ بکہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ المسجد الحرام ہے۔ بکہ یہ مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ام القریٰ یہ بھی مکہ مکرمہ کا نام ہے، بکہ بھی نام ہے، البلد الامین یہ بھی نام ہے۔ بکہ کا معنی ہوتا ہے گردنوں کو توڑنے والا، گردنوں کو، تو بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں اللہ کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی زمین پر عبادت کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ ام القریٰ میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو مسجد وضع اول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا المسجد الحرام۔ قلت ثم ایو، دوسرا سوال اس کے بعد فرمایا المسجد الاقصی، وہ مسجد الاقصی ہے۔ پھر تیسرا سوال کم بینہما، ان دونوں میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو فرمایا 40 عاما، 40 سال کا۔ اور 3 مساجد ایسی ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدیں جن کی طرف
رختے سفر باندھ کے انسان سفر کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، مبارکہ بڑی بابرکت ہے، برکتوں کی حد کوئی نہیں، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ تا قیامت المسجد الحرام ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ جب ایک انسان صلی اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، جو مسجد الحرام کے امام صاحب ہیں ان کی نماز کا وقت کیا ہے، اذان کا وقت کیا ہے، اذان کا طریقہ کیا ہے، نمازوں کے اوقات، نمازوں کے طریقے، جب انسان دیکھتا ہے تو بغیر کسی کے کہنے کے خود بخود صراط مستقیم پر چڑھ جاتا ہے۔ ہدن ہدایت ہے جہان والوں کے لیے، اور تا قیامت اس سے ہدایت ملتی رہے گی۔ دیکھ لو اذان، اذان کا وقت، نماز کا وقت، نماز کا طریقہ، بھائی تھوڑی سی بھی عقل ہے تو انسان سوچتا ہے یہیں سے دین چلا ہے، مسجد نبوی سے سارا دین اسلام پھیلا ہے۔ اس مسجد میں جو نمازوں کا سلسلہ ہے اس پر جب غور کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو برکت دے دیتا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، نشانی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا، امن میں، دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بھی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی باپ کا قاتل ہے تو اس سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا، امن ہی امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنے بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف طاقت رکھتا ہے راستے کی۔ سبیل سے مراد ازداد والراحلہ، خرچ اور سواری، صحت، جو طاقت رکھتا ہے اسی پر فرض ہے، حج بھی، عمرہ بھی، زکوٰۃ بھی۔ جو صاحب مال، صاحب نصاب، صاحب استطاعت نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں فرض، نہ اس پر حج فرض۔ من استطاع الیہ سبیلا، ایک بھائی ہے، اللہ پاک نے اسے برکت دی ہے، گھڑی جو پہنی ہوئی ہے اس کی قیمت 1 لاکھ سے زیادہ ہے، جو موبائل ہے اس کی قیمت بھی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور گاڑی جو ہے وہ 28 لاکھ کی ہے۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب اللہ کے حکم سے، شوق سے اللہ کے گھر جاتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو فوراً دوسرے دوستوں نے سوال کھڑا کر دیا کہ بیٹیوں کی شادی کی نہیں اور حج پہ چلا گیا۔ بھائی گھڑی پر کوئی سوال نہیں، موبائل پر اور گاڑی پر کوئی سوال نہیں، حج پر سوال آ گیا، شادی کی نہیں بیٹی کی اور گاڑی لے لی ہے۔ پہلے شادی تو کر لے، بعد میں موبائل خرید لینا۔ عجیب قسم کے سوال ہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس پر استطاعت ہے اس پر فرض ہے۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے۔ عزیز بھائیو، اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی بندہ بھی بیت اللہ کا طواف نہ کرے، ایک شخص بھی صفا مروہ کی سعی نہ کرے، کوئی انسان بھی عرفات میں نہ جائے، اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے،
سارا جہان ہی اگر نہیں پہنچتا اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عاملوں کو، گورنروں کو حکم دیا کہ جو لوگ صاحب استطاعت حج نہیں کرتے ان پر جزیہ لگا دو. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جو غیر مسلم کافروں پر ٹیکس ہوتا ہے. ما ہم بے مسلمین، صاحب استطاعت ہے پھر بھی نہیں حج کرتا، عمرہ کرتا. اسی انتظار میں ہے کہ بہو آ جائے، ڈرائنگ روم سج جائے، بیٹوں کا کاروبار سیٹ ہو جائے، بیٹیاں سب اپنے گھروں میں چلی جائیں، پھر جب منہ میں کوئی دانت نہ ہوگا پھر حج کروں گا. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ. فرما دیجیے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالی گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو. تمہارے فعل اللہ تعالی کی نظروں میں ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. کہہ دیجیے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ پیچھے بھی یہ بیان ہوا کہ وہ کوشش کرتے ہیں ان یضلوکم، کہ تمہیں گمراہ کر دیں. اور یہاں بھی یہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ ایک ہے کہ خود انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں لگتا، اور دوسرا اس سے بھی بڑا بدبخت ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ایک وہ ہے جو خود اللہ پاک کی مسجد قائم نہیں کرتا، بناتا نہیں ہے. ایک اس سے بڑا ظالم ہے کہ بنانے والوں کو روک رہا ہے، خود نہیں بناتا، قائم نہیں کرتا، بنانے والوں کو روک رہا ہے. لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ جو اللہ کا بندہ چل رہا ہے. من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لایا تم اس سے طلب کرتے ہو، چاہتے ہو ٹیڑھا پن، ایمان والوں کو پچھلانا چاہتے ہو. عجیب تمہاری کوشش ہے. وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہارے پاس گواہیاں موجود ہیں. قرآن اللہ پاک کی سچی کتاب ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اسے جو تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم. اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ایک فریق کا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے. اوتو یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے آتینا، ہم نے دیا. اوتو اکثر وہاں آتا ہے جہاں مذمت مقصود ہوتی ہے. دیے گئے، اہل کتاب کی مذمت، ان کی برائی، وہاں عام طور پر یہ لفظ آتا ہے. یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد. کافرین، کفر کرنے والے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
اور کیسے تم کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول ہے، نبی کریم تمہارے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ جس شہر میں، جس محلہ میں، جس معاشرہ میں پیارے پیغمبر موجود ہیں، قربان جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وفیکم رسولہ، اب بھی نہیں تمہیں کوئی بات سمجھ آتی کہ دو جہانوں کے سردار تمہارے اندر موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے رہنمائی مل گئی سیدھے راستے کی۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ جامع ترین آیت، ہر خطبہ میں پیارے رسول تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ جمعہ میں، خطبہ نکاح میں، خطبہ عید میں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ جیسا تقوی کا حق ہے، اور نہ تم مرو الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب موت کا کیا پتہ کب آ جائے، تو ہر حال میں اسلام پر قائم رہے۔ حق کا تقاتے ہی، یہ عقیدے کے متعلق ہے۔ اعمال میں اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت اور طاقت ہے، وہ اعمال صالحہ میں، اور یہ عقیدہ میں، عقیدے میں اتنا تقوی اپناؤ حق کا تقاتے ہیں جیسا حق ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ المتین، القرآن کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دوسرا بندوں کے پاس ہے۔ اب بندے اس کو پکڑتے ہیں، خوش نصیب ہے، جو چھوڑ دیتا ہے بے نصیب ہے۔ بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور جدا جدا مت ہو، فرقے نہ بناؤ، گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ جیسے چرواہے ہوتے ہیں نا بھیڑوں کے، اپنی اپنی بھیڑ بکریوں پر نشانی لگا لیتے، یہ بھیڑیں میری ہیں، یہ بھیڑیں تیری ہیں۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے۔ مدینہ شریف میں اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے آپس میں دشمنی تھی، بات بات پہ قتل و غارت۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، دل ایک ہو گئے قرآن کی برکت سے، محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ایک ہو گئے۔ پہلے دشمنی تھی، اسلام آیا، برکتیں آ گئی، بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ہو گئے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی۔ پہلے دشمن تھے اعداء، اب اخوان، انقلاب کتاب اللہ سے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ،
اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. شفا شین کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی کنارہ. ایک ہے شفا، شین کے نیچے زیر ہے، وہ تندرستی. تندرستی. حفرہ گڑھا آگ کا، کنارے پر کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک نے تم کو اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں تمہارے لیے تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پالو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بلائیں طرف خیر کی اور حکم کریں نیکی کا اور منع کریں برائی سے، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. ہم المفلحون، یہ لفظ جو ہے المفلحون، یہ پڑھ کے دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے. مبلغین کے لیے، داعیان کے لیے جو تبلیغ کا کام کرتے. تبلیغ کا کام جو ہے یہ کوئی پھولوں کا ہار نہیں ہے کہ تم جہاں تبلیغ کرنے جاؤ گے لوگ تمہارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے. ایسا نہیں ہے. اس راستے میں مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں. جو میرے بھائی اس راستے میں چلتے ہیں وہ خوب واقف ہیں، پوری طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اس راستے میں کیا کیا رکاوٹیں. لیکن یہ لفظ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جب پڑھا جاتا ہے ساری رکاوٹیں تھکاوٹیں بھول جاتی ہیں. اس میں بڑی بشارت ہے، بہت بڑی ایک نوید ہے. وہی فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. تو پھر ایک مبلغ سوچتا ہے اللہ پاک مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے تو کوئی خسارے کا سودا تو نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو جدا جدا ہو گئے. پہلے امتوں نے آپس میں فرقے بنائے، تم نے وہ کام نہیں کرنا. حد ہو گئی ہے. مساجد کے متعلق ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ چکا ہے یہ فلانے فرقے کی ہے، یہ فلانے فرقے کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی ہے، فرقوں کی نہیں ہے، برادریوں کی نہیں ہے. لیکن ہمارے ذہنوں میں اتنا پختہ تصور ہو چکا ہے کہ مسجد کے نام کے ساتھ یہ ملحق ہے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے. اور عین اللہ پاک کی آیت کریمہ کے برخلاف وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں برادریوں کی اور قوموں کی نہیں ہوتی، مسجدیں فرقوں کی نہیں ہوتی، مساجد اللہ تعالیٰ کی. وہ کام نہ کرنا جو پہلے لوگوں نے کیا تھا. وَاخْتَلَفُوا، اختلاف میں پڑ گئے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ روشن دلیلیں آ چکی. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کن کے لیے؟ جو تفرق، اختلاف اور تشدد کے راستے پر چلتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی الآیات والذکر الحکیم ونفعنی وإیاکم
اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، آمین یا رب العالمین۔